ہم لوگ جنازہ پڑھنے جاتے ہیں، ہمیں جنازہ کی دعا یاد نہیں، وہ درود پاک یاد نہیں، جنازہ میں جو ثنا پڑھی جاتی ہے اس میں دو ایک لفظ بڑھ جاتا ہے، وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ نہیں مسلمانوں، صرف تقریر مت سنیے، صرف میلاد مت سنیے، بلکہ سن کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ نہیں تو میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ آپ کا گھر کا کوئی مر جائے گا، آپ جنازہ پڑھنے کے لیے جاؤ گے، آپ جنازہ پڑھنے تو گئے لیکن آپ دعا کر پاؤ گے؟ اگر آپ کو درود ابراہیم یاد نہیں ہے جنازے کا تو آپ دعا کر پاؤ گے؟ آپ کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے تو آپ دعا کر پاؤ گے؟ نہیں کر پاؤ گے۔ مسجد میں تو کسی حد تک چل جائے گا کہ امام صاحب نے جو نیت مانگے ہیں وہی میری نیت ہے، ہاں میں نے وہ ظہر کی نیت کر لی، اب امام صاحب پڑھ رہے ہیں ہم چپ چاپ۔ لیکن جنازہ میں ایسا نہیں ہے، جنازہ میں کوئی امام اور کوئی مقتدی کا فرق نہیں ہے، جو امام پڑھے گا وہی مقتدی پڑھے گا، جو مقتدی پڑھے گا وہی امام پڑھے گا، امام بھی ثنا پڑھے گا، مقتدی بھی ثنا پڑھے گا، امام بھی درود پڑھے گا، مقتدی بھی درود پڑھے گا، امام بھی دعا مانگے گا، دعا پڑھے گا، مقتدی بھی دعا پڑھے گا۔ یعنی جنازے کی نماز میں جو جو امام کرے گا وہی مقتدی کو بھی کرنا پڑے گا۔ تو آپ کے گھر میں کوئی میت ہو جائے اور آپ کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے، ثنا یاد نہیں ہے، تو آپ پھر گھر کا کیسا آدمی ہے؟ باپ مر گیا، آپ جنازہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے تو کیسا بیٹا؟ جس باپ کے لیے آپ کی خاطر زمین چھوڑا، چائے پتی کا باغان چھوڑا، گھر چھوڑا، بازار چھوڑا، پیدا کیا، جنم دیا، کچھ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے نماز چھوڑا، روزہ چھوڑا، حج چھوڑا، زکات چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، لیکن بیٹا ایسا نکلا کہ باپ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے، اس کو دعا یاد نہیں ہے، درود ابراہیم یاد نہیں ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ بیٹا کیسا، وہ باپ بھی کیسا کہ اس بیٹا کے لیے سب کچھ چھوڑا، جو بیٹا جنازہ میں اس کے لیے دعا نہیں مانگ سکتا ہے۔ تو جس باپ نے آپ کے لیے سب کچھ چھوڑا، جب وہ باپ انتقال کر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ جنازے کی نیت جان لیں، جنازے کی ثنا پر جان لیں، آپ جنازے کا جو درود پڑھا جاتا ہے وہ جان لیں، جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ آپ سیکھ لیں، تاکہ آپ کے گھر کا باپ مر جائے، ماں مر جائے، بھائی مر جائے، رشتہ دار مر جائے، دوستوں احباب مر جائے، تو آپ جب جنازہ پڑھنے جائے تو صحیح معنی کر کے آپ جنازہ پڑھ سکیں، نہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے اور لوگ کھڑے ہیں ویسے آپ بھی کھڑے رہیں گے، یہاں یہ کہنے سے نہیں چلے گا امام صاحب تو پڑھ رہے ہیں، میرے پڑھنے کی کیا ضرورت نہیں، وہ مسجد میں چلے گا، جنازہ گاہ میں نہیں چلے گا۔